السلام علیکم یا علی مدد۔ آج میں یہاں پہ 5 امام زادوں کی زیارت پر آیا ہوں، جو کہ بالکل حمزہ علی بن باقر علیہ السلام کے صاحبزادے کی تربت کے ساتھ ہے۔ آج ہم زیارت کریں گے 5 امام زادگان جو امام موسیٰ کاظم کے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اور دکھائیں گے ان کی زیارت۔ میری معلومات آپ کو جتنی بھی اچھی لگیں گی اس کو لائک و شیئر ضرور کریں گے۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم 6 زیارتیں کریں گے، اور پہلی زیارت جو ہے وہ سلطان علی کی، اور اس کے پہلی زیارت جو ہے وہ سلطان علی بن امام محمد باقر علیہ السلام کے صاحبزادے کی، اور دوسری زیارت جو ہے وہ یہاں پہ 5 امام زادگان ہیں، جن میں سے ایک بی بی ہیں، یعنی کہ امام زادہ اسماعیل، امام زادہ عبداللہ، امام زادہ عبدالوہاب، امام زادہ قاسم اور امام زادہ حکیمہ خاتون، جو کہ امام موسیٰ کاظم کے پوتوں میں سے ہیں۔ ان کی بھی ہم زیارت کریں گے یہاں پر، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح یہاں پر شہید ہوئے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور اب یہاں کیا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت موسم ہوا ہے، پہاڑوں پہ برف پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پہ آج میں آپ کو 5 امام زادوں کی زیارت کروا رہا ہوں، جو حمزہ سلطان کے بالکل ساتھ میں ہیں، اور ان کی الگ سے ویڈیو بنانے کا مقصد ان کی الگ سے پہچان اور آپ جانیں اور پہچانیں، اور جب بھی آپ یہاں آئیں تو ان زیارتوں کو بھی آپ ضرور کریں۔ تو یہ وہ امام زادے ہیں جو یہاں پہ انہیں بھی شہید کیا گیا اور بے دردی سے، اور ان کی بھی یہاں پہ زیارت ہے، اور جب بھی آپ ہم آئیں امام زادہ سلطان علی بن باقر علیہ السلام کے صاحبزادے کی بالکل تربت کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کے بھی صاحبزادگان ہیں، ان کی بھی زیارت کریں گے۔ اندر چلتے زیارت کرتے ہیں جی۔ یہ میرے بالکل سامنے سلطان علی ہیں، اور انہی کے بغل میں کہہ لیں یا بالکل بیک سائڈ پر 4 امام نوازگان ہیں جو امام موسیٰ کاظم کے۔ ان کی زیارت کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور ان کی زیارت بھی کرواتا ہوں، اور ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دیتا ہوں۔ ابھی بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک اور زیارت ہمیں پتہ لگی ہے، ویسے تو پتہ تو اور بھی لگی تھی، اور یہ ایک اور ہے ہمارے پاس۔ یہاں پہ صحیح پتہ تھا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے امام زادہ اسماعیل، عبداللہ، عبدالوہاب، قاسم اور حکیمہ خاتون، یہ 5 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آل ہیں، اور یہاں پہ مدفون ہے۔ بہت بڑی زیارت ہے، حمزہ سلطان کے بالکل عقب میں ہے، بالکل ساتھ میں تربت کے۔ امام زادہ اسماعیل، امام زادہ عبداللہ، امام زادہ عبدالوہاب، امام زادہ قاسم اور حکیمہ خاتون از نوازدگان امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق علیہ السلام۔ زیارت کرتے، ان سب کی ایک ہی یہ زیارت گاہ ہے۔ واقعی بی بی کا ہی آسا ہے، سادات اسٹارٹ ہی بی بی سے ہوتے ہیں، اور بی بی کا نام وہ نام ہے جو وہ ماں ہیں اس قوم کی اور اس آل کی،
جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے اور ان کی آگے آل جو بڑھی وہ ایسی ہوئی کہ وہ مثالی بن گئی. یہ 5 امامزادے اسماعیل، عبداللہ، قاسم، عبدالوہاب اور حکیمہ خاتون، ان کا یہ سارے جو ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کے پوتوں میں سے ہیں. اور 1300 تقریباً 89 یعنی کہ 89 میں یہ جو ہے یہاں پہ پتہ لگا اور پھر یہ زیارت بنائی گئی. بہت خوبصورت زیارت ہے اور لوگ دور دراز سے آتے ہیں. ان کے بارے میں بتاتا چلوں. شہنشاہ زادگان اسماعیل و عبداللہ امام موسیٰ کاظم، یہ ان کی تربت ہے جو میں نے آپ کو دکھائی. اور دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں یہاں پہ اور کیا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ پہاڑی پہ بنایا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے. یہ مسجد ہے اور یہاں پہ مختلف مجالس بھی جو ہے وہ منعقد ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے. اور یہاں جس طرح سے بہت بڑا جو تہوار یعنی کہ امام کی کارپیٹ واشنگ جو سرمنی ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے یہ جگہ بہت بڑی ہے اور چھوٹی بھی ہے، کیونکہ لوگ روز بروز لوگوں کی تعداد یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے. بہت خوبصورت زیارت ہے اور بڑھیں گے اور ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس وقت میں 5 امام زادگان امام موسیٰ قاسم کی زیارت پر ہوں. یہ بالکل زیارت جو ہے وہ سلطان علی کے بالکل زیارت کے ساتھ ہی ہے. اندر آپ اگر آ جائیں مسجد کی سائڈ پر یا جہاں پہ مجالس ہوتی ہیں، جیسے ہی آئیں گے آپ کو رائٹ سائڈ پر یہ جگہ پڑے گی. یہاں پر اسماعیل ہے، عبداللہ ہے، قاسم ہے، عبدالوہاب ہیں اور حکیمہ خاتون ہیں. یہ 5 وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آئے. اور کیونکہ جب بھی کوئی اہل بیت کہیں سفر کیا کرتے تھے اور بچھڑ جایا کرتے تھے تو مختلف طریقوں سے انہوں نے ڈھونڈا کرتے تھے اہل بیت. اور خاص طور پہ یہ ذمہ داری بیویوں کی تھی. اور بیویاں جو ہے کیونکہ اس وقت میں مردوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. عورتیں ظاہر نقاب میں بھی اور قافلوں میں بھی ان کو اتنا نہیں پوچھا جاتا تھا، زیادہ تر مردوں پہ فوکس کیا جاتا تھا. تو ایسی بیویاں بھی ہمیں گزری ہیں اور ملی ہیں ہمیں ان کی زیارتیں بھی، جنہوں نے اپنے خاندان یعنی کہ اہل بیت کی یا بھائی کی یا کزنس کی یا والد کی یا چچا کی یا اس طرح مختلف ہسبینڈ کی، انہوں نے اپنی ان کی زیارتیں ان کی شہادت کے بعد یا پردہ کرنے کے بعد انہوں نے بنائی. اور پھر اسی سے تھوڑا دور جا کر یا کسی اور علاقے میں ان کی بھی تربت موجود ہے. یہاں پہ بھی جب حمزہ سلطان شہید ہو گئے اور یہاں پہ ظاہر ایک سوگ بھی ہوا اور یہ خبر مدینہ تک بھی پہنچی اور جہاں وہ جا رہے تھے وہاں تک بھی پہنچی. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے جب امام موسیٰ کاظم کا پیریڈ آیا اور اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو اہل بیت جہاں ہوتے تھے، جہاں مدفون ہو جاتے تھے، جہاں رہتے تھے، جہاں تجارت کرتے تھے، وہاں وہ ایک بینچ مارک بن جاتے تھے. ان کے حسن سلوک کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے مقامی لوگ جو تھے ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. اور جب بھی ان کا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی بہن بھائی یا کوئی بھی کزن ان کا پوچھتا ہوا یہاں آتا تھا تو انہیں بھی ویسے ہی عزت اور احترام ملا کرتا تھا. تو یہ بھی اسی طرح جو ہے اس بینچ مارک کو آئے اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قافلے سے الگ ہو کے، ظاہر جب اٹیک ہوتے ہیں یا قافلوں پہ حملے ہوتے ہیں اسی علاقے کے قریب ہوئے ہوں گے، تو یہ انہوں نے بھی یہاں پہ سکونت اختیار کی اور یہاں پر جو ہے وہ رہنے لگے. اور یہاں کے لوگوں کو جب پتہ لگا یہ بھی سادات ہیں اور اہل بیت ہیں اور انہی کے خاندان میں سے ہیں، تو ان کی اور جو ہے وہ خدمت اور عزت اور تعظیم کرنے لگے. یہاں پر قریب میں پہاڑ ہے، ان کی بھی جو ہے وہ چلہ گاہ موجود ہے اور یہاں پہ وہ رہتے بھی تھے اور یہاں پہ اپنے خدمات انجام دیتے تھے، جس میں تربیت بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں اس نے اخلاق بھی اور دریا دلی یعنی کہ
عام جو حضور نے شیوا اپنایا انسانیت کی خدمت، وہ بھی ان کے اندر موجود تھی. اور جس تربت میں یا جس آپ کہہ لیں حجرے میں یہ مقیم تھے، اسی حجرے میں یہاں پہ جو حجرہ تھا وہاں پہ یہ مدفون ہوئے. اور حجرہ یا چلہ گاہ جو ہے وہ اہل بیت کی کئی ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے کہ یہ لوگ الگ الگ بھی عبادت اور ریاضت کرتے تھے اور کمبائن بھی، اور رہتے بھی ایک ہی جگہ پہ تھے، کبھی الگ الگ بھی. تو جب شہید ہوئے تو ایک ہی جگہ پہ تھے، اور اسی طرح ان پہاڑوں میں اب وہ کہاں پر ہیں ڈھونڈنی پڑے گی یہ ان کی چلہ گاہ یا حجرہ. یہاں تک کے لیے میری معلومات اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا. اور یہ جگہ جو ہے مشہد اردحال میں ہے، یہاں پہ ضرور جب بھی سلطان علی کی زیارت کو آئے تو ان کی زیارت ضرور کریے گا. السلام علیکم، یا علی مدد.